بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 103۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، پیج ہے 111 111۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ اس کی 10ویں قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، بیان حضرت یوسف علیہ السلام۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے۔ اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم 1 2 یا 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واقعات جو ڈیٹیلز ہیں ان کی 1 2 3 قسطیں ہوتی ہیں، وگرنہ پورا واقعہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہیں آیا اور نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پہراہن یوسف کا جو کہ انہوں نے پہراہن یعنی کرتا نما یا چولا یا قمیض، پہران جو کہ انہوں نے بر وقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگ کے سامنے لے جا کر رکھا، تاکہ ایک حد تک ان کو یقین و اطمینان ہو جائے۔ اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا آبَانَا أَنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر، اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان اور اسباب کو چھوڑ دیا، اور ہم لوگ اس کی طرف سے کچھ غفلت میں جھپڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو باور
نہیں کریں گے اگرچہ ہم سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ تحریر تھوڑی سی لمبی ہے۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا۔